آج ہم لوگ یہاں صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال صاحب کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں یہاں موجود ہیں. ملک محمد نواز صاحب ہیں, سردار نعیم صاحب ہیں, ہم باقی لوگ ہیں. اس سے پہلے بھی ایک وفد یہاں حاضر ہوا تھا. ہم سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اور آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ. یہ بات میں پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو نہایت مختصر ہوگی. میں تھوڑی سی بات کروں گا, اس کے بعد پھر سالار جمہوریت بات کریں گے, اور سوال جواب کا کوئی سیشن نہیں ہوگا. میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. میں جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی, باقی سوال جواب پھر کسی دوسرے موقع پر کریں گے. جمعہ کا وقت ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تھے, اور ہم سارے یہ درخواست لے کے حاضر ہوئے تھے سالار جمہوریت کے پاس کہ وہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ہم نے بغور جائزہ لیا, اور اس بات پر ہم نے اتفاق کیا کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر میں ریاست کے تشخص کے لیے, ریاست کے داخلی وقار کے لیے, تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی اصل حالت بحال کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی جو اولین سیاسی جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اس کو بحال کیا جائے, اور اس جماعت کو دوبارہ سر و منظم کیا جائے جو ماضی میں کسی نہ کسی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی اور بہت مشکلات کا شکار رہی. تو اس بات پر ہماری بات ہوتی رہی. اس ساری بات سے پہلے ہمارے یوتھ ونگ کے چیئرمین سردار عثمان علی خان, وہ سردار سکندر یاد خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے. اس کے بعد پھر صدر مسلم کانفرنس کی قیادت میں ایک وفد یہاں پہ آیا, اور آج میں خود اور ہم سارے لوگ یہاں حاضر ہوئے. تو ہم نے مسلسل یہ گزارش کی سالار جمہوریت سے کہ وہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کریں, مسلم کانفرنس کی رہنمائی قبول کریں. اور اس وقت وہ آزاد کشمیر میں اور ریاست میں مجاہد اول سردار القیوم خان موجود نہیں ہے. تو اس وقت وہ ریاست جموں و کشمیر کی سب سے بڑی, سب سے قداور اور سب سے تجربہ کار سیاسی شخصیت ہے. کوئی شخص نہ ہو ان کے علم کا ہے, نہ تجربے کا ہے, نہ سمجھ کا ہے. اور جو شخص مسلم کانفرنس کی صدارت پر کئی بار فائز رہ چکا ہو, جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا صدر رہ چکا ہو, جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رہ چکا ہو, یہ منفرد اعزاز ہے سردار سکندر یاد خان صاحب. باقی کسی دوسرے کے پاس یہ تجربہ نہیں ہے. تو ہم سارے لوگ یہ گزارش لے کے حاضر ہوئے تھے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا خرابی صحت کے باوجود, اور پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ وہ ہماری گزارش جو ہے اس کے جواب میں یہاں خود کچھ باتیں آپ سے کریں گے. لیکن میری پھر آپ سے درخواست ہوگی, کیونکہ اس کے بعد میں نے پھر شکریہ ادا کرنا ہے, تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس میں کوئی سوال جواب آج کی نشست میں میری پیشی درخواست ہے کہ نہیں کی جائے گی. اور صرف تو میں سردار سکندر یاد خان صاحب نے ہماری جو گزارش ہے اس سے اتفاق کیا ہے, قبول کیا ہے, جو شفقت کی ہے, انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ وہ مجاہد اول کے دیرینہ ساتھی ہے. اور یہ مسلم کانفرنس میں غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی ان کے وقت سے لے کر تحریک آزادی کشمیر ہو, نظریہ علاقہ پاکستان ہو, آزاد کشمیر کا تشخص ہو, تعمیر و ترقی ہو, یہاں کے لوگوں کا روزگار ہو, یہاں کے لوگوں کا مستقبل ہو, پاکستان کے ساتھ وابستگی ہو, پاکستان کا دفاع ہو, اس ساری بات میں سردار فتح محمد خان صاحب کریلوی اور پھر ان کے بعد غازی ملے سردار سکندر یاد خان صاحب کا, اس گھرانے کا, خاندان کا بڑا ایک تاریخی اور منفرد رول ہے. تو یہ ہم سب لوگوں کے عزیز ہیں, کارکن ہیں. میں خود سیاست میں پہلی بار جب آیا تو مجھے یوتھ بورڈ کا چیئرمین سردار سکندر یاد خان صاحب نے بطور صدر بنایا تھا, اور میں ان کا ہاتھ پکڑ کے سیاست میں نے شروع کی ہے. تو آج ہم سارے لوگ یہاں موجود ہیں. تو بس میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کریں گے, اور آپ سے گزارش ہے کہ سوال جواب نہیں کریں گے. اس کے بعد میں شکریہ ادا جناب صاحب نے کر نہیں بس تو سر شکریہ ادا کافی دیر جمعہ ہے اس واسطے بیٹھ جائیں. لوگ پھر فون کر رہے سن کہ جمعے کی بات کرو, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. عتیق خان میرے عزیز ہیں, اور مجاہد افضل سردار عبدالقیوم خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ میں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ
عتیق خان یہ کہا کہ ان کو کہتے ہوں کہ سکندر یاد یہ کر گیا، دونوں سے ہوئی ہے۔ یہ انسانی دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جی اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوگا کہ جو ہے نا ہم انسانی بڑی گنہگار دنیا کے آنے جو بڑی شخصیت سی ہم سے وہ جدا ہو گئے۔ مجھے یہ دکھ شاید شادی عمر نہ جائے کہ میں ان کے جنازہ میں شامل نہیں ہو سکا۔ بہرحال اعتراف بھی کرنا جو ہے نا میرے خیال میں اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے۔ باقی دوست جو ہیں نواز صاحب بیٹھے ہیں، یہ جلال صاحب مسلم کانفرنس کے جو صدر ہیں یہ بیٹھے ہیں، میں نے شامل کیا جماعت، نواز کو بھی میں نے شامل کیا۔ یہ محاذرہ شماری میں لاہور قلعے میں جو ہے نا وہ جو ہے نا قید و بند، بلکہ ایک آئی جی رہا ہے یہاں بعد میں، اس سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، وہ اتنا ظالم تھا، پتہ نہیں کیا نام، قمر عالم قمر عالم۔ اچھا، راجہ نثار کو میں نے شامل کیا، راجہ مجید صاحب کو، سردار صاحب کی رہنمائی میں، سردار عبدالقیوم صاحب کی رہنمائی میں جس جماعت کو میں نے ہر گھر میں پھیلایا، اور پھر میرا آزاد کشمیر کے متعلق اتنا علم ہو گیا، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ طارق فاروق کے والد چودھری یوسف صاحب یہ ایک پتنی گاؤں کا بہت نام لیتے ہیں، پتنی یہ نہیں ہے، پتنی وہ نہیں ہے، یہ میں نے ایک پروگرام بنایا کہ جی میں پتنی جاؤں گا، یا میں پتہ کیا کہ چودھری صاحب جو ہے نا ساہیوال کے ہوئے یوسف صاحب۔ اچھا، بعد میں نے وہاں ڈسپینسری دی، سڑک دی، سارا کچھ دیا، تو میں نے ان سے جب واپس آیا تو میں نے ان سے بلا کر کہا کہ یہ ہے دیا، وہ ہنسے تو کہنے لگے کہ میں نے کہا جی کیا بات ہے ہنسے، کہتے ہیں میں آج تک پتہ نہیں گیا۔ ہم وہاں بھی گئے ہیں اس جماعت کے خاطر، ایک یہ ساتھی راجہ اکرم صاحب، میں نے پہلے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ مجھ سے بھی شاید ہم نے تحصیل کے جب صدر بنے تو راجہ اکرم صاحب بنے تھے، میں بعد میں جو ہے دلچسپی نہیں تھی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، جس کا میں نام نہ لوں، کوئی معاف نہ کریں، بیمار ہوں، اور پھر عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے جب آدمی کی آواز بھی قائم نہیں رہتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں پہچانتا بھی ہوں سارا کچھ۔ میں اپنی طرف سے بالکل کوئی اپنے دل میں رکھے بغیر جو ہے نا، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہری سنگھ جو ہے اس میں کیا قصور تھا غلامی کرنے سے۔ ہری سنگھ بہت کوالیفائڈ آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا، دہرادون کا ٹرینڈ، آرمی کو سلیکٹ کرتا تھا وہ اس طرح ہاتھ بیلٹ سے پکڑ کر جو ہے، یعنی صرف یہ ہے کہ ہم نے کیا اس وقت کوئی ظالم تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، حکمران تھے، لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کوئی ہری سنگھ کے گھر کے سے کوئی نہیں کھاتا تھا۔ ہری سنگھ کو نکالنے میں لوگوں نے اپنی جان دی اس آزادی کے لیے کہ وہ ہماری عزت نفس قائم رکھے، اور پاکستان کے حکمران جو میں نے دیکھے، ابھی میں شاید بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، کہ وہ آج آزاد کشمیر میں کوئی بڑی شخصیات جو تھی، سردار صاحب ہوئے، دوسرے سردار ابراہیم صاحب، اسی طرح آپ دیکھیں غازی الہی پاک صاحب، کرنل محمود صاحب، اور ان کے بعد بڑے لوگ جو پرانے تھے وہ تو چلے گئے، اب سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں صحافی دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی فرض ہے، یعنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ میڈیا کی جو بات ہے، لیکن یہ جو مجموعی صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، کہ کوئی آزاد کے کیچ کو شیر صاحب نے لبریشن نہیں ہوتی تو شاید میں کہتا جی کہ چلو اسی کو کام کرنے دیں، لیکن یہ غلامی جو ہے یہ ہری سنگھ سے کوئی بہتر حکمران نہیں جو ہے نا وہ۔ تو میں نے یہ دو تین دفعہ تشریف لائے، پہلے
جو ہے نا وہ میں نے اشارتاً کہتا رہا میں، لیکن یہ ہے کہ اب میں شدید جو ہے نا اس چیز کا احساس کرتا ہوں کہ بہت پانی بہہ گیا ہے، اور اگر جو اسے روکا نہ گیا واقعی تو گلگت بلتستان والا حال ہوگا، اور اس سے بھی شاید برا حال ہوگا۔ کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی مجھ سے، میں نے کہا ہاں وہ قیوم صاحب سے سروٹے والے، تو میں نے کہا کہ آپ کے پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا میں تو جانتا ہوں، میں تمہیں ان کی وجہ سے شناخت کرتا ہوں، آپ میرے والد کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس چھوٹی سی جگہ میں۔ تو یہ چیز جو اب ہم پر ایسے لوگ آن کر نازل ہو رہے ہیں کہ جنہیں ماسوا ہے اپنے مقاصد کے اور کچھ بھی نہیں، اور کشمیر جو ہے نا وہ خطرے سے، کچھ تو خطرے جو ہے نا وہ تلے نہیں بلکہ وہ ہمیں ناردرن ایریا ہے مثلا جو ہے نا۔ جب ہم سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا رک جاتے آپ، کہ سارے کا سارا جو لے گے آپ آدھے کر کے کیا لیتے اس کیس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ریاستی شخصیت یا ریاستی جماعت ہی جو ہے نا وہ محسوس کر سکتی ہے۔ تو مجھے انہوں نے آ کر ساتھیوں نے، سچی بات یہ ہے عتیق کہ میں جب رشید کو میں نے دیکھا اور کو، تو مجھے بڑی مشکل سے میں نے آنسو ضبط کیے۔ میں 12 سال متواتر مسلم لیگ کا صدر بنا ہوں۔ جو لوگ آج مجھے کہتے ہیں کہ جی عتیق صاحب جو ہے نا وہ یہ کیا وہ کیا، عتیق کے والد نے تو مجھے سیاست میں انٹروڈیوس کیا۔ میں نے جو ٹھیک ہے صلاحیت شاید میری ہوتی، ادھر ہی وکالت کی کرتا، جو کہتا مجھے باہر کا صدر بنا دو۔ تو وہ یہ بھی تو انصاف کرنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا کسی کو۔ مجھے وہ کھینچ کر لائے نکیال سے، میں چپ کر آیا، تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا ساتھ۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہے تھے تو میں نے ایگری کیا ہے مرزا صاحب کی، جماعت صاحب کی، یہ پہلے بھی دلچسپی لیتے رہے، راجہ صاحب انہوں نے اخبار میں بھی جو ہے نا وہ دیا مضمون، وہ جو دوست، یہ سارے میں آج ایسی پوزیشن میں ہوں کہ کسی کے افسوس کے لیے جنازے پر نہیں جا سکتا ہوں، لیکن اسے میں اس سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں میری وجہ سے اگر جان پڑتی ہے اس میں انشاءاللہ پڑے گی، تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی کہ آزاد خطہ جو کروایا لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ خون دے کر، اس کی محافظ جو جماعت، اور پھر پاکستان کے ساتھ لازوال دوستی اور رشتہ پالنے والی، اور قائد اعظم نے جب کہا کہ چودھری غلام عباس یہ 10 کروڑ مسلمان جو انڈیا میں بستے ہیں یہ تمہاری پشت پر ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو دن بناتے ہیں نا جی یکجہتی کا، اس سے یکجہتی کیا کہ پاکستان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے، وہ ادھر سے چودھری غلام عباس اور ادھر 19 جولائی کو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو میں نے یہ اب جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے بلکہ شاید شروع بھی کیا ہوا ہے۔ میری درخواست ہے پریس والوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں اس میں پازیٹیو بات کریں، اور اسی کا کوئی لین دین نہیں ہے نہ۔ میں نے پارٹی سے والے سے انکار کیا کہ نہیں پارٹی اسی طرح رہے گی، سرپرستی آپ کہتے ہیں تو وہ بھی میں انکار کیا تھا، لیکن عتیق زور دے رہے ہیں تو وہ مجھے شاید قبول ہو، تو جو ہے نا وہ کام کرنے کی بات ہے۔ اور سب سے میری اپیل ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی بھی کریں، اس میں ہمارا ساتھ بھی دیں۔ کسی کا یہی ایک جماعت ہے، تجربے نے ثابت کیا۔ تو میں زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی وقت تھوڑا ہے، تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اس جماعت کو دوبارہ
उस स्टेज पर ले जाएं। 10 साल लगे थे पहले 75 से 85 तक हमें इसको अवामी जमात बनाने में। अब भी इंशाअल्लाह वो पुराने लोग जो है ना वो हैं, उनकी ख्वाहिश है तो आप सब दुआ भी करें और फिर ये है कि हमारा साथ भी दें और इसको ज्वाइन करें जमात को। ये जमात जो है ना ये कोई एडवेंचरर की जमात नहीं है, इसलिए ये पौधा लगाया है। इसी ने जो है ना वो पौधा लगाया। उन लोगों की कुर्बानी याद करें कि जिन्होंने चौधरी गुलाम बाद साहब की बेटी सिख पकड़ कर लेकर वो जेल में थे, उनकी जमात। तो इससे बड़ी और क्या है, लेकिन पार्टी तो बनानी हो तो कागजी पार्टियाँ भी रोज़ाना बढ़ जाती है, दूसरे दिन नहीं रहती है। तो बहरहाल अपनी बात अपनी अपनी जगह होती रहेगी। इसी पर मैं फिर दोस्तों का जो अजीज़ जिनको मैंने खुद ये रास्ता दिखाया था वो आज मुझे आकर कहते हैं तो मैं फिर क्या जवाब तो इस पर जो है ना वो मैं उन्हें इस बात का तो कोई जवाब नहीं दे सकता। वो तो कहें अगर के जी हमारा आपने टाइम ज़ाया किया बल्कि क्रेडिट इनके बेटे को अजीज को जाता है। उस्मान इधर ही है, ये पीछे उस्मान इधर ही है। अच्छा हाँ, क्रेडिट इसको जाता है। जब माशाल्लाह, मैंने देखा माशाल्लाह। तो मुझे कादरी ने कहा, खुर्शीद कादरी ने कि वो आना चाहता है। मैंने कहा जी आए, तो अल्लाह करे जो इसने मैंने देखी है बातें वो कायम रहे और सारी चीज़ जो है तो उसने कहा जी कि हमारा क्या बनेगा, इसके तो जिम्मेदार आप भी हैं, इस तरफ हमें क्यों लगाया आपने। तो इस तरह तो नहीं कहा, लेकिन मतलब तो सारे दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हाजिर हुए हैं। अतीक साहब भी आए हैं, इनका भी शुक्रिया। मिलजुल कर जो है ना हमने ये कौमी काज जो पूरा करना है और कोई मकसद नहीं है। तो यार जिंदा सोबत बाकी अगर जिंदा रहे तो इसे कुछ करके बताएंगे, ना रहे तो फिर जो है ना वो बढ़िया चलते हैं। ये ऐसे है, सदर मुसलमान आखिर में शुक्रिया अदा करेंगे। एक तो ये है कि मैं सालार जमहूरी सरदार सिकंदर यार खान साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और सरदार नईम खान साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो दूर से तशरीफ़ ले आए। और इसी तरह हमारे बाकी अहबाब मलिक नवाज़ साहब हैं, आफ्ताब अकरम साहब हैं, हमारे बाकी अहबाब। रेस्ट तो उसमें कोई 200-300-400 आदमी बैठा हुआ है, लेकिन हमने जुमे की वजह से ये किया था। मैं सालार जमहूरियत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल करने का फ़ैसला किया है, ऐलान किया है, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि हम उनकी रहनुमाई में, उनकी क़यादत में, उनकी मुशावरत से हम जो है उन्हें तकलीफ़ नहीं देंगे और हम अगले हफ्ता 10 दिन में सारे आज़ाद कश्मीर से, मलिक नवाज़ साहब ने हमने मशवरा किया है कि हम सारे आज़ाद कश्मीर से 200-300 सिलेक्टेड लोग यहीं कोटली में बुला के तो सालार जमहूरियत का सफ़र नहीं करवाएंगे, यही तकलीफ़ देंगे, वो उनसे मिल के बात करेंगे और इस्तकबालिया उनके एजाज़ में होगा। एक तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मेरी गुजारिश ये है कि ये जिस तरह सालार जमहूरियत ने कहा कि आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है और रियासती तशख़्ख़ुस का तकाजा भी और तहरीक आज़ादी का यही है कि सारी बात को मुस्बत अंदाज में लेके आगे चलने में हमारी मामलत करें। मेरी सालार जमहूरियत से दरख्वास्त यह है कि उन्होंने जैसे फरमाया कि किसी बात की ज़रूरत नहीं है और कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जमात में मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब जब एक्टिव पॉलिटिक्स में कम भी थे तो वो सुप्रीम हेड की हैसियत से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बड़ा अरसे तक हमारी रहनुमाई करते रहे। तो मैं वो जगह मुजाहिद अव्वल के बाद उसी तरह खाली है। तो मेरी दरख्वास्त है सालार जमहूरियत से कि हमारी गुजारिश है, मैं और सदर मुसलमान सारी गुजारिश करते हैं कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड की हैसियत से ये हमारी गुजारिश भी कबूल करें। अब मैं मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब सदर मुसलमान से गुजारिश है कि वो शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर यार खान साहब, कायद मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान साहब, मलिक नवाज़ साहब, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारी ख्वाहिश थी
جس طرح جناب سالار جمہوریت نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم ان کے تربیت یافتہ سیاسی کارکن تھے، اور آج جو مجھے اعزاز ملا ہے اس میں ان کی بھی شفقت، محبت اور تربیت شامل ہے کہ میں آج مسلم کانفرنس کا صدر ہوں۔ اور یہ آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے کہ سالار جمہوریت جو کہ گزشتہ 5-7 سال مسلم لیگ نون میں رہنے کے وہاں مرکزی نائب صدر تھے، آج دوبارہ مسلم کانفرنس کی انہوں نے سرپرستی قبول کی ہے، اور جو میں رشید صدر اور ہماری پوری ٹیم کو جو عزت افزائی کی ہے، میں ان کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سالار جمہوریت، میں آپ کا سیاسی کارکن تھا، سیاسی کارکن ناتے میں نے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہا، انشاءاللہ تعالی اب بھی اسی طرح ماضی میں بھی میں نے تعمیل کی ہے، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں، آپ کی سربراہی میں، آپ کی رہنمائی میں ہے مسلم کانفرنس جو جس طریقہ سے آپ نے ماضی میں مضبوط کی تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم کانفرنس مزید مضبوط ہوگی۔ میں آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے ساتھیوں کا، اور مستقبل میں جو لوگ آپ کے ذریعے مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ یہ گزارش ہے جی کہ سالار جمہوریت نے اور مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ سردار سکندر یاد خان صاحب نے مشاورت کا سلسلہ لوگوں نے یہی آفس رہ گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، خواہ وہ یہاں ان کے گھر کی بات ہو، حلقے کی بات ہو، ضلع کی بات ہو، ڈویژن کی بات ہو، جموں کے مہاجرین کی بات ہو، وادی کے مہاجرین کی بات ہو، سالار جمہوریت کے پرانے ساتھیوں کی بات ہو، عزیز و کاروں کی بات ہو، یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کی رہنمائی ان کے پرانے ساتھیوں کو ہمیں سب کو حاصل رہے گی، اور اس سلسلے کو ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تو اسی پر بات ختم کرتے میں دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمت بارک وسلم۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے آج ہماری اس بیٹھک کو، اس مشاورت کو اپنی بارگاہ میں نیکی اور اچھائی کی بیٹھک کے طور پر قبول فرما۔ پروردگار عالم سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس سردار سکندر یاد خان صاحب کی قیادت میں مسلم کانفرنس کے اس سفر میں ایک نئی طاقت، نئی توانائی پیدا فرما۔ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی کی، پاکستان کے دفاع کی، اور نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے انتخابات میں مسلم کانفرنس کو بھرپور کامیابی عطا فرما۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور فرما۔ سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی دراز عمر کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ سردار سکندر یاد خان صاحب کو صحت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس موقع پر ہم